اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر اسٹوڈنٹس السلام علیکم کلاس 8 کی ہسٹری جس میں ہم چیپٹر پڑھ رہے ہیں فرام ٹریڈ ٹو ٹیریٹری. تو اس میں ہم نے اب تک دیکھا کہ کیسے انگریز جو یہاں پر آئے تھے انہوں نے ہر ایک اس طاقت کو کچل ڈالا جو ان کی رکاوٹ میں جو ان کی راہ میں حائل تھی، رکاوٹ بن رہی تھی، اس کو کچل ڈالا. پہلے مغلز کو کچل ڈالا، نوابز کو، پھر میسور کے ٹیپو سلطان کو، پھر مراٹھاز کو. یعنی ہر ایک کر کے انہوں نے ہر ایک اس طاقت کو کچل دیا جو ان کی راہ میں یا جو ان کی حکومت میں اڑچن بن رہی تھی. تو اب ہمیں آج پڑھنا ہے دا ڈاکٹرائن آف لیپس، یعنی یہ آخری دا فائنل ویو آف اینیکزیشن، یعنی آخری جو ان کا منصوبہ تھا اپنی اس ریاست کو جو انہوں نے یہاں پر قائم کی تھی برٹش سلطنت، اس کی توسیع کے لیے انہوں نے آخری داو کھیلا انڈر لارڈ ڈلہوزی who was the governor general from 1848-1856. یعنی گورنر جنرل انہوں نے یہاں پر تعینات کیا لارڈ ڈلہوزی کو. وہ گورنر جنرل رہا 1848 سے لے کر 1856 تک. اس دوران اس نے بہت سارے علاقے ہتھیا لیے، اپنی سلطنت میں، اپنی اس برٹش سامراج میں شامل کیے. ہی ڈیوائسڈ اے پالیسی آف ڈاکٹرائن آف لیپس، اس نے بھی ایک ایسی پالیسی ترتیب دی، وضع کی، جس کا نام ہے ڈاکٹرائن آف لیپس. انڈر دس پالیسی اف این انڈین رولر ڈائڈ وداؤٹ اے میل ہیئر ہز کنگڈم وڈ لیپس. یعنی اس پالیسی کے تحت ڈاکٹرائن آف لیپس جو پالیسی لارڈ ڈلہوزی نے ترتیب کی، وضع کی، تو اس کے مطابق اگر کوئی ہندوستانی رولر، کوئی یہاں کا مقامی جو حکمران تھا، اگر وہ مر گیا، یعنی اس نے اپنے پیچھے کوئی میل وارث نہیں چھوڑا، یعنی کوئی مرد، کوئی بچہ اس نے نہیں چھوڑا، تو اس کا کیا ہوتا تھا، اس کی جو سلطنت تھی وہ ختم ہو جاتی اسی کے ساتھ. اس کا مطلب یہ بیکم پارٹ آف دا کمپنی ٹیریٹری، یعنی اس کی جو سلطنت تھی وہ برٹش کے قبضے میں خود بخود آ جاتی تھی. یعنی اگر کانٛہہ بادشاہ مرے ییٚتہِ، لوکل رولر یُس اوس تٔمِس اوس نہٕ کانٛہہ لڑکہٕ کینٛہہ، تٔمۍ سُنٛد یُس وٲرِث بنے تمہِ پتہٕ بادشاہ، تہٕ تٔمۍ سٕنٛز حکوٗمت، تٔمۍ سٕنٛز سلطنت یُس ٲس سۄ ٲس آٹومیٹِکلی گژھان لیپس، ختم ٲس گژھان، یا یِتھ پٲٹھۍ وَنو أسۍ سۄ ٲس گژھان سیوٚدُے انگریزن ہٕنٛدِس کمپنی ہٕنٛدِس قبضس منٛز. یِتھ پٲٹھۍ کھیٚیِکھ یِمو واریاہ سٹیٹ ییٚتِکۍ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ. ستارا اوس، سامبل پور، ناگپور اینڈ جھانسی وار انیکٹڈ انڈر دس پالیسی. اتھ پالیسی اندر ڈاکٹرائن آف لیپس جو پالیسی تھی، اس کے انڈر انہوں نے ان اسٹیٹس کو اپنے ساتھ ملا لیا یا ختم کیا. سیٹنگ اپ اے نیو ایڈمنسٹریشن، اب جب کہ ہندوستان پر پوری طرح سے انگریزی سامراج کا غلبہ ہو گیا، انگریزی حکومت کا یہاں پر عروج ہونے لگا، ہو گیا، تو اس میں اب انہوں نے اس ایڈمنسٹریشن حکومت میں کچھ چینجز کیے. وارن ہیسٹنگز گورنر جنرل 1773-1785 played a significant role in expansion of the company. وارن ہیسٹنگز جو گورنر جنرل تھا 1773 سے لے کر 1785 عیسوی تک، اس نے ایک امپورٹنٹ رول، اہم کردار ادا کیا انگریزی سامراج کی یہاں جو حکومت کو بڑھانے میں، اس میں اہم رول ادا کیا وارن ہیسٹنگز نے. برٹش ٹیریٹریز وائر براڈلی ڈیوائڈیڈ انٹو ایڈمنسٹریٹو یونٹس کالڈ پریزیڈنسیز. برٹش یعنی انگریزوں نے اب تک جو علاقے اپنے ساتھ ملائے تھے، یعنی جہاں پر ان کی حکومت تھی، انہوں نے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا. ان کو بولتے تھے ایڈمنسٹریٹو یونٹس، یعنی اپنی جو علاقے تھے ان کو ایڈمنسٹریٹو یونٹس وہ بولتے، 3 حصوں میں تقسیم کیا. ان کو بولتے تھے وہ پریزیڈنسیز. یعنی برٹش ٹیریٹریز وائر براڈلی ڈیوائڈ انٹو ایڈمنسٹریٹو یونٹس کالڈ پریزیڈنسیز، یعنی پریزیڈنسیز میں انہوں نے تقسیم کیا. دیئر وائر 3 پریزیڈنسیز، اور 3 پریزیڈنسیز انگریز لوگوں نے پہلے یہاں پر بنائی. بنگال فرسٹ پریزیڈنسی تھی، اس کے بعد مدراس، بامبے. بنگال، مدراس اینڈ بامبے، دیئر وائر 3 پریزیڈنسیز آف برٹش. ایچ واز رولڈ بائی اے گورنر، ہر ایک پریزیڈنسی میں ایک گورنر جو تھا وہ اس کو انہوں نے تعینات کیا تھا ایز اے ہیڈ. بنگال میں بھی ایک گورنر تھا، مدراس میں بھی، بامبے میں بھی. دا سپریم ہیڈ آف دا ایڈمنسٹریشن واز دا گورنر جنرل.
تو اس کا اعلیٰ عہدیدار جو تھا، جو ان تینوں پریزیڈنسیز کو ایک ساتھ دیکھ رہا تھا، جو اعلیٰ عہدیدار تھا، سپریم ہیڈ، اس کو بولتے تھے وہ گورنر جنرل، یعنی گورنر جنرل واز دا ہیڈ آف آل دا 3 پریزیڈنسیز. تو سب سے پہلے کون گورنر جنرل بنا؟ وارن ہیسٹنگس واز دا فرسٹ گورنر جنرل. وارن ہیسٹنگس پہلا گورنر جنرل بنا ہندوستان کا. فرام 1772 اے نیو سسٹم آف جسٹس واز اسٹیبلشڈ. اسی طرح انہوں نے جو عدلیہ نظام یہاں پر تھا اس میں بھی انہوں نے کچھ چینجز کی. ایچ ڈسٹرکٹ واز ٹو ہیو 2 کورٹس. ہر ایک ضلع یا ڈسٹرکٹ میں انہوں نے 2 طرح کی عدالتیں لگائی. سب سے پہلے کرمنل کوڈ یعنی فوجداری عدالت. کرمنل کوڈ ڈیلز وتھ پرسنز ایکیوزڈ آف کمیٹنگ اے کرائم، یعنی جو چھوٹے چھوٹے جرائم وغیرہ ہوتے تھے اس کے لیے جو عدالت تھی اس کو ہم کرمنل کوڈ بولتے تھے، وہ انگریز. اس کا ہیڈ جو تھا وہ قاضی یا مفتی تھا. دوسرا کوڈ جو تھا سول کوڈ. سول کوڈ جس کو یہ لوگ دیوانی عدالت بھی کہتے تھے. تو اس میں وہ کیسز ہوتے تھے ڈسپیوٹ ایمنگ انڈیویجول، جو 2 افراد کے درمیان یا کوئی آرگنائزیشن کے درمیان کوئی ڈسپیوٹ ہوتا تھا تو اس کو سلجھانے کے لیے یہ سول کوڈ بنایا گیا. اس کے علاوہ انگریز نے جو آرمی ان کی تھی اس میں بھی بہت ساری چینجز کی. یعنی مغل آرمی کی اگر ہم بات کریں گے تو اس میں کیولری اور انفینٹری. کیولری بولتے جو گھڑ سوار تھے، انفینٹری جو پیدل فوج تھی وہ تھے. تو زیادہ تر مغل جو فوج تھا اس کو ٹریننگ دیتی تھی تیر اندازی کی یا تلوار چلانے کی، لیکن برٹش آرمی نے اس سے ہٹ کر کیا. انہوں نے یورپین سٹائل ٹریننگ جو یورپ میں جاری تھا، فوج کو ایک ٹریننگ دینا، ڈرل ڈسپلن، وہ یہاں پر انٹروڈیوس کیا. ان کی ایک پروفیشنل آرمی تھی، سپاہی جن کو بولتے تھے. تو اس طرح سے انگریز جو یہ تھی اپنی حکومت یہاں پر مستحکم کرنے میں کافی قوانین مرتب کیے. تو اس وقت اب مجھے اس طرح یہ چیپٹر ختم ہو گیا. آپ مجھے اجازت